اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک نمبر 11، اسم قاعدہ و اخواتہا۔ ما ہی قاعدہ؟ سوال نمبر 70، ما ہی قاعدہ؟ آنسر 70، قاعدہ فعل جامع فعل يدخل على المبتدأ والخبر فيعمل عمل كان، أي إنه يرفع المبتدأ ويسمى اسمه وينصب الخبر ويسمى خبره، نحو كان الفارس كاد الفارس يسقط ويكاد المطر ينزل۔ کوشچن نمبر 71، هل توجد أفعال تعمل عمل قاعدة؟ آنسر نمبر 61 نہیں 71 آنسر نمبر 71، يوجد 16 فعلا تعمل عمل قاعدة وتسمى أخوات قاعدة، وهي قربا أوشكا عصا حرا اخلولقا شرعا انشأ طفقا اقبلا علقا اخذا جعلا حبا ابتدأ قام وَإِن برا۔ اچھا، فائدہ، هذه فائدة قاعدة وأخواتها 3 أقسام۔ الأول ما يدل على قرب وقوع الخبر وهو قاعدة قربا وأوشكا، والثاني ما يدل على رجاء وقوعه وهو عصا حرا وإخلولقا، والثالث ما يدل على الشروع فيه وهو الشرع وما يليها إلى آخره، ويقال لمجموع هذه الأفعال أفعال المقاربة من باب تسمیۃ الکل باسم البعض۔ شیخنا الاعجاز، ہماری بحث مرفوعات کے بارے میں ہے، یہی ہے نا مرفوعات کے بارے میں؟ ہاں، مرفوعات میں سے 11ویں نمبر پہ اسم کانا و اخواتہا۔ کانا کا اسم، قاعدہ کا اسم اور اس کے ہم نظائر کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس طرح کانا کا اسم مرفوع ہوتا تھا، اسی طرح قاعدہ کا اسم اور اس کے ہم نظائر کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ یہ مرفوعات میں سے۔ تو اس میں کوشچن یہ ہوا تھا 70، ما ہی قاعدہ، قاعدہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں 70۔ قاعدہ فعل، یہ قاعدہ ایک ایسا فعل ہے، قاعدہ مبتدا ہے، فعل موصوف اور اس کی خبر ہے۔ قاعدہ فعل، قاعدہ ایک ایسا فعل ہے يدخل على المبتدا والخبر، جو داخل ہوتا ہے مبتدا اور خبر پر۔ یہ يدخلو فعل و فاعل، فعل کے لیے یہ صفت ہے، صفت موصوف مل کر قاعدہ مبتدا کے لیے خبر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی قاعدہ ایک ایسا فعل ہے جو داخل ہوتا ہے علی المبتدا والخبر، مبتدا خبر پر، فیعمل عمل کانا، بس یہ قاعدہ عمل کرتا ہے، عمل کانا، کانا والا عمل کرتا ہے۔ یہ عمل ترکیب میں کیا ہے؟ یا عملو کے لیے مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق۔ کانا کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ عمل مصدر اضافہ ہے کس کی طرف؟ کانا کی طرف۔ تو کانا مضاف الیہ ہے، محلاً مجرور ہے، قاعدہ محلاً مجرور ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لفظاً تو مبنی علی الفتح ہے، کانا، قاعدہ کہہ رہا ہوں، کانا لفظاً مبنی علی الفتح، لیکن محلاً کیا ہے؟ یہ مجرور ہے۔ اچھا، ای انہ یرفع المبتدا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ قاعدہ کیا ہے؟ کانا کا عمل کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ انہ یرفع المبتدا، کہ یہ قاعدہ مبتدا کو رفع دیتا ہے،
وَيُسَمَّى اسمہ اور اس مبتدا کو نام رکھا جاتا ہے اسما قادا، قادا کا اسم نام رکھا جاتا ہے، اسمہ کی ضمیر قادا کی طرف جا رہی ہے، اور اسمہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ یسمى کے لیے مفعول ثانی ہے۔ مفعول اول اندر ضمیر میں ہے، یسمى کے اندر ضمیر ہے، وہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف۔ وَيَنْصِبُ الْخَبَرَ اور ینصب کا اندر ضمیر وہ قادا کی طرف، اور قادا نصب دیتا ہے الخبر خبر کو، وَيُسَمَّى اور اس خبر کو نام رکھا جاتا ہے خبر قادا، قادا کی خبر نام رکھا جاتا ہے۔ نحو قاد الفارس یسقط، یعنی گھوڑا سوار کا گرنا قریب تھا، ان قریب سوار گرنے والا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اب قادا فعل مقاربہ ہے، الفارس اس کے لیے اسم ہے، یسقط یہ فعل مضارع ہے، اندر ضمیر اس کے لیے فاعل، اور یہ خبر ہے کس کے لیے؟ فعل مضارع خبر ہے کس کے لیے؟ قادا کے لیے۔ اچھا آگے چلو، یہ تو قادا کو فعل ماضی استعمال کر دیے اور اس کے اسم اور خبر آپ کو بیان کر دیا۔ اب اس کے قادا کے یکادو کو لا کے آپ کو مثال پیش کریں گے۔ یکاد المطر ینزل، امید ہے کہ بارش ہو جائے، امید ہے کہ تو یکادو کیا ہے؟ فعل مقاربہ، المطرو اس کے لیے اسم، ینزلو یہ فعل مضارع اس کی خبر ہے، اندر ضمیر اس کے لیے فاعل۔ سمجھ میں آئی بات؟ آئی گل؟ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 71، هل توجد افعال تعمل عمل قادا؟ کیا ایسے افعال کو پائے جاتے ہیں؟ هل توجد افعال، کیا ایسے افعال کو پائے جاتے ہیں تعمل عمل قادا جو قادا کے عمل کرتے ہوں؟ آنسر 71، یوجد 16 فعلا، 16 افعال کو پایا جاتا ہے۔ یہ 16 فعلا کیا ہے؟ نائب فاعل ہے، یہ مبنی ہے نا، 16 مفہم ممیز مبنی علی الفتح ہے، 11 سے لے کے 19 تک کے عدد فعلاً اس کی تمیز ہے، پھر یہ تمیز ممیز مل کر یوجدو کے لیے کیا ہے؟ نائب فاعل۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، پایا جاتا ہے 16 فعلوں کو تعمل عمل قادا، وہ 16 فعل قادا والا عمل کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ 16 فعل کیا ہے؟ یہ فعلاً کے لیے تعملو صفت ہے، اور عملہ مضاف قادا مضاف الیہ یہ تعملو کے لیے مفعول مطلق ہے۔ وَتُسَمَّى اخوات قادا، اور ان 16 فعلوں کو کیا نام رکھا جاتا ہے؟ قادا کے ہم نظائر نام رکھا جاتا ہے، اخوات قادا نام رکھا جاتا ہے۔ یہاں اخواتی تسمہ کے لیے مفعول ثانی ہے، منصوب ہے، نصب کی علامت کسرہ ہے، اور اخواتی قادا کی طرف اضافہ ہے، اور قادا مضاف الیہ۔ وہیا وہ یعنی اخوات قادا کیا ہے؟ قربا ہے، اوشکا ہے، عصا ہے، حرا ہے، اخلولقا ہے، شرعا ہے، انشاء ہے، تفقہ ہے، اقبلا ہے، علیقہ ہے، اخذا ہے، جعلا ہے، حبا ہے، ابتداء ہے، قاما ہے، اور انبرا ہے۔ سمجھ میں آئی گل؟ کتنے ہو گئے؟ یہ 16 ماشاءاللہ سے 16 ہو، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب ان افعال ناقصہ کو تقسیم کرتے ہیں 3 قسموں کی طرف اس فائدے میں۔ کیا فرماتے ہیں؟ حاذہ فائدۃ، یہ ایک فائدہ ہے، قادا و اخواتھا، قادا اور اس کے ہم نظائر 3 اقسام
ان کی 3 قسمیں، قاعدہ اور اس کے ہم نظائر کی 3 قسمیں کیا ہے؟ الاول، ان 3 قسموں میں سے پہلی قسم ما يدل على قرب وقوع الخبر، 16 اخوات قاعدہ ہو گئے، خود قاعدہ کو ملائیں تو کتنے بن گئے؟ 17، خود قاعدہ کو ملائیں تو کتنے بن گئے؟ 17۔ یہ 17 میں سے ایک قسم دلالت کرتی ہے، ایک قسم وہ ہے یدل جو دلالت کرتی ہے کس پر؟ علی قرب وقوع الخبر، خبر کے واقع ہونا، قریب ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ وہوا قاعدہ قربا و اوشکا، وہ 3 افعال ہیں جو خبر کے قریب ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ وہ کتنے افعال ہیں؟ 3 ہیں، قاعدہ ہے، قربا ہے اور اوشکا ہے۔ والثانی، دوسری قسم ما وہ افعال ہے یدل دلالت جو دلالت کرتے ہیں علی رجاء وقوعہ، یعنی خبر کے واقع ہونے کی امید پر دلالت کرتے ہیں۔ خبر ابھی تک تو واقع نہیں ہو گئی ہے لیکن واقع ہونے کی امید ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ وہوا، اور وہ افعال عصا، حرا، اخلولقا، یہ 3 افعال ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، والثالث، اور تیسری قسم ما وہ افعال ہیں یدل جو دلالت کرتے ہیں علی الشروع فیہ، کیا؟ خبر میں شروع ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسم کے لیے خبر کا حاصل ہونا، شروع ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں نہ آئی، وہ ہوا شرع، اور وہ فعل کیا ہے؟ شرع ہے، جو شروع پہ دلالت کرتے ہیں۔ وما یلیہا، اور وہ افعال ہے جو شرع کے بعد پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، الی آخرہ، آخری فعل تک۔ آخری فعل آپ کو کیا بتایا تھا؟ انبرا بتایا تھا، انبراتا۔ جتنے شرع کے پیچھے آ رہے ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ خبر کے اسم کے لیے حاصل ہونا، شروع ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، اب آپ کو بتا دوں، مائے موصولہ ہے، یلی ہے، یلی لکھا ہے، یلی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، یلی فعل ہے، اندر ضمیر، وہ اس کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں کی ضمیر کیا ہے؟ شرع کی طرف جا رہی ہے، اور یلی کے اندر جو ضمیر ہے وہ ماں کی طرف جا رہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ شرع، وہ شرع ہے، وما، اور وہ افعال ہے یلیہا جو شرع کے پیچھے آتے ہیں، الی آخرہ، انبراتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، تو یہ مائے موصولہ، یلی فعل، اندر ضمیر، اس کے لیے فاعل، ہا اس کے لیے مفعول، فعل و فاعل مل کر، ما کے لیے صلہ موصول مل کر، یہ عطف ہے کہاں؟ شرع پہ۔ عطف معطوف، یعنی شرع معطوف علیہ، ما معطوف، عطف معطوف مل کر یہ ہوا مبتدا کے لیے خبر بن جائے گا۔ اچھا، شروع میں جتنے ما آئے ہیں، پہلے میں ما جو ہے اولو کے لیے خبر ہے، دوسرے میں ما موصولہ ثانی کے لیے خبر ہے، تیسرے میں ما موصولہ ثالث کے لیے خبر ہے۔ وَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے، لِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ، ان تمام افعال کو، افعال المقاربت، افعال مقاربہ نام رکھا جاتا ہے، من باب تسمیت الکل باسم البعض۔ یہ افعال مقاربہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ کل کو نام رکھنے کے باب میں سے ہے، جز کے نام کے ذریعے، یعنی جز کے نام کے ذریعے 4 افعال کو افعال مقاربہ کہتے تھے نا، تو اب کیا ہے؟ ان 4 کے نام کو ان 16 افعال کے لیے نام قرار دیے، ان کو بھی کیا ہے؟ مقاربہ کہا۔ تو جز کے نام کے ذریعے کل کو نام دیا گیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں،
لہٰذا یہ اس کے باب میں سے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے شرع کے بعد جتنے افعال ہے وہ شرع کے معنی میں ہے، شروع کرنے کے معنی میں ہے. اور کیا کہتے ہیں اس سے پہلے والے افعال یعنی عصا، حرا، اخلولقہ، یہ 3 افعال جو ہے امید کے معنی میں آئے گا. اچھا اس کے علاوہ جو ہے کادا، کربا، اوشکا، یہ 3 افعال کیا ہے قریب کے معنی میں استعمال ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد.